اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ شاہکار جادوگر کون ہے، اس کے سونار خزانے کا کیا راز ہے؟ شہنشاہ افراسیاب مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے اور شہزادی سسان جادو پہاڑی شہزادی کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہ میرا تحفظ کیوں کر رہی ہے؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ اسی لمحے سنہری تختی پر سیاہ رنگ کے الفاظ ابھر آئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اس مرتبہ شہنشاہ افراسیاب نے امرو یار کو ہلاک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس مقصد کے لیے شہنشاہ افراسیاب نے طلسم ہوشربا کو بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ قسم بھی کھائی ہے کہ اگر وہ امرو یار کو ہلاک نہ کر سکا تو وہ خود کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر لے گا۔ سنہری تختی کے الفاظ پڑھ کر امرو یار حیران رہ گیا اور پھر سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے اور مٹتے رہے اور سنہری تختی امرو یار کو ساری تفصیل بتا کر سادہ ہو گئی۔ وہ تو یہ ہے اصل حقیقت، شہزادی سسان جادو مجھ جیسے عیار زماں کو عیاری دکھا رہی ہے۔ واہ واہ، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ چالاک اور ہوشیار ثابت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے میں نے شہزادی سسان جادوگر کو جہنمی جلادوں والی مہم میں صحیح طور پر سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ وہ نہ صرف ایک چالاک ساحرہ ہے بلکہ انتہائی ذہین اور تیز تراز بھی ہے۔ مجھ جیسے عیار کو عیاری دکھانے والی واقعی شہزادی سسان جادو کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ واہ واہ، امرو یار نے شہزادی سسان جادوگر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے جنگلو دیو کو بیچ کر اس سے شہزادی سسان جادو کو جادوئی پنجرے میں قید کرا کے شہنشاہ افراسیاب نے جو غلطی کی ہے اس سے اس کے ہزار جادو تو ختم ہو چکے ہیں، اب وہ کیا کرے گا اور وہ خود اس وقت کہاں ہے؟ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ 1000 جادوئی ختم ہونے کے بعد شہنشاہ افراسیاب امرو یار کے مقابلے پر خود آئے گا۔ امرو یار کو شہنشاہ افراسیاب کے حملوں سے خود کو بچانا ہوگا۔ اگر امرو یار شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تو امرو یار انتہائی مشکل میں پھنس جائے گا۔ وہ مصیبت کیا ہے اور اس سے امرو یار کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سنہری تختی سے الفاظ غائب ہو گئے۔ شہزادی سسان جادو کہاں ہے؟ جنگلی دیو نے اسے اس ہڈیوں والے جادوئی پنجرے میں قید کیا ہے۔ وہ واقعی اس پنجرے سے کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی؟ امرو نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی سسان جادو سامنے نوکیلے چوٹی والی نیلی پہاڑی کی غار میں موجود ہے۔ اسے اگر امرو یار چاہے تو پنجرے سے آزاد کرا سکتا ہے۔ سنہری تختی نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ امرو نے جلدی سے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اگر امرو یار اپنی 10 انگلیوں سے خون کے 7 قطرے نکال کر پنجرے پر ڈالے گا تو جادوئی پنجرہ غائب ہو جائے گا اور شہزادی سسان جادو جادوئی پنجرے سے آزاد ہو جائے گی۔ سنہری تختی پر ابھرنے والے الفاظ پڑھ کر امرو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اچھا سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ اگر شہنشاہ افراسیاب کسی بھی طرح مجھے ہلاک کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کیا وہ واقعی خود کو فنا کر لے گا؟ اگر اس نے ایسا کیا تو؟ امرو نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب نے اپنی قسم پوری نہ کی تو سامری جادوگر کی روح سے خود ہی جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ شہنشاہ افراسیاب نے سامری جادوگر کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کر رکھا ہے۔ سنہری تختی کے الفاظ پڑھ کر امرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ او، اس کا مطلب ہے شہنشاہ افراسیاب اپنا تخت و تاج اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ہر صورت میں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ اپنی تمام تر طلسمی طاقتیں مجھ پر آزمانے کی کوشش کرے گا۔ اس الفاظ سے تو مجھے خود کو بچانے کی اس لحاظ سے تو مجھے خود کو بچانے کی فوری تیاری کرنی چاہیے، امرو یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے سنہری تختی زنبیل میں ڈالی اور اس چٹان کے پاس آ گیا جس پر اسے شہزادی سسان جادو نے روشنی کی لکیروں والے پنجرے میں قید کیا تھا۔ امرو نے کاندھے سے زنبیل اتار کر چٹان پر رکھی اور پھر اس کا منہ کھول کر وہ سلیمانی چادر اوڑھنے زمین میں گھس گیا۔ زنبیل اس کے وجود سے ایک لمحے کے لیے بھاری ہو گئی، پھر اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ شہزادی سسان جادو ہڈیوں والے پنجرے میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ خود کو اس پنجرے سے آزاد کرانے کے لیے اپنے تمام تر جادو آزما چکی تھی، مگر پنجرہ تو درکنار، پنجرے کی ایک چھوٹی سی ہڈی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی۔ بابا کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، یہ بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا۔ اب بابا مجھے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور میرے ساتھ ساتھ نانی اماں بھی بابا کے عتاب کا شکار بن جائیں گی۔ کیا کروں؟ جنگلو دیو امرو یار کو ہلاک کرنے گیا ہے، اس سے بچنا امرو یار کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ اب شاید میں کبھی امرو یار کو نہ دیکھ پاؤں گی اور یہ سب کیا ہو گیا ہے؟
یہ کیا ہو گیا ہے؟ شہزادی سسان جادو انتہائی پریشانی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی۔ اسی لمحے وہاں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پنجرے کے سامنے سیاہ دھواں سا اٹھا اور تیزی سے پھیل کر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس میں تیز روشنی سی چمکی۔ دوسرے ہی لمحے وہاں دھوئیں کی جگہ شہنشاہ افراسیاب کھڑا تھا۔ اس وقت شہنشاہ افراسیاب اپنے اصل روپ میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تو نہیں تھا، البتہ اس کی دائیں ہاتھ پر ایک سبز رنگ کا نہایت خوبصورت طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ بابا! شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ کر شہزادی سسان جادوگر کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہاں غدار شہزادی! شہنشاہ افراسیاب نے اس کے پنجرے کے قریب آ کر اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بابا وہ ہم! شہزادی سسان جادو نے کچھ کہنا چاہا۔ شہنشاہ افراسیاب کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ ہکلا کر رہ گئی۔ بس ہم کچھ بھی سننا نہیں چاہتے۔ ہمیں تمہاری اور ملکہ اشماکا جادو کی غداری کا پورا علم ہو چکا ہے۔ تم کیا سمجھتی تھی ہمیں کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اپنے جادوئی پتلے کو اپنا ہم شکل بنا کر اور اسے جادو سے بیمار کر کے تم نے سوچ لیا تھا کہ ہم یہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ تم جادو نگری میں ہو یا جادو نگری سے باہر ہو، اور تم نے ایک عمر و یار کو بچانے کے لیے جادوئی پتلوں کو عمر و یار کی شکلیں دے کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تم یہ کیسے بھول گئی تھی کہ ہم تمہارے باپ ہیں اور باپ کے پاس اولاد سے زیادہ طاقت اور عزت ہوتی ہے، اور ہم شہنشاہ جادوگراں ہیں۔ تم ہماری بیٹی کو ہو کر ہم سے ہی غداری پر تل گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے نہ صرف کہ اپنا تخت و تاج داؤ پر لگایا ہے، بلکہ ناکامی کی صورت میں ہم نے خود اپنی زندگی ختم کرنے کی قسم بھی کھا رکھی ہے۔ افسوس، ہمیں سخت افسوس ہو رہا ہے کہ تم جیسی جادوگرنی ہماری ناحلف اولاد ہے، شہنشاہ افراسیاب نے گرجتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر شہزادی سسان جادو کا جسم ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹنے لگا اور شرم سے اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ ہم نے کالے جادوگروں کو بھیج کر جادو نگری کا خاتمہ کر دیا ہے اور ملکہ اشماکا جادو کو غداری کے جرم میں اندھے کنویں میں پھینکوا دیا ہے، اور تمہیں ہم نے پاتال کے زہریلے مردہ جانوروں کی ہڈیوں والے اس جادوئی پنجرے میں قید کرا دیا ہے۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ہمیشہ اسی پنجرے اور اسی غار کی قید میں رہو گی، شہنشاہ افراسیاب نے مسلسل گرجتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ سے جادو نگری کے خاتمے اور نانی ملکہ اشماکا جادو کو اندھے کنویں میں پھینکوانے کا سن کر شہزادی سسان جادو کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تم غدار شہزادی ہو! آج سے ہم تم سے باپ بیٹی کا ہر رشتہ ختم کرتے ہیں، اور تم جس عمر و یار کو اس قدر بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اس عمر و یار کا خاتمہ کرنے اب ہم خود جائیں گے۔ عمر و یار کی موت اب صرف اور صرف ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ تم اس پنجرے میں قید رہو، ہم عمر و یار کو بے بس کر کے یہیں اس غار میں تمہارے سامنے لا کر ہلاک کریں گے۔ عمر و یار کی موت کا بھیانک تماشا ہم تمہیں ضرور دکھائیں گے۔ ساسان جادو، تمہارے بس میں ہو تو اس وقت عمر و یار کو ہمارے ہاتھوں مرنے سے بچا لینا، شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اپنے باپ کے سامنے اس وقت شہزادی سسان جادوگر کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کافی دیر تک اس پر اپنا غصہ نکالتا رہا، پھر وہ جس طرح وہاں آیا تھا اسی طرح سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر شہزادی سسان جادو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ شہنشاہ افراسیاب جادو نگری کا خاتمہ کر کے جہاں ملکہ اشماکا جادو کو اندھے کنویں میں پھینکوا سکتا تھا اور اپنی چہیتی بیٹی کو جادوئی پنجرے میں ہمیشہ کے لیے قید بھی کر سکتا تھا، پھر بھلا وہ عمر کو کس طرح زندہ چھوڑ سکتا تھا جو اس کا سب سے بڑا دشمن تھا؟ کیا تم اس جادوئی پنجرے سے آزاد ہونا پسند کرو گی شہزادی سسان جادو، یا ہمیشہ اسی پنجرے میں قید رہنے کا ارادہ ہے؟ اچانک شہزادی سسان جادو کو ایک آواز سنائی دی اور شہزادی سسان جادو بری طرح سے چونک اٹھی، کیونکہ اس آواز کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ آواز عمر و یار کے سوا بھلا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایک پردہ سا ہٹا اور اس کے سامنے واقعی عمر و یار نمودار ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب شدید غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ وادی غار میں اسی چٹان پر کھڑا تھا جہاں شہزادی سسان جادو نے عمر و یار کو وقتی طور پر روشنی والے پنجرے میں قید کیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب شہزادی سسان جادو کے غار سے باہر آتے ہی دوبارہ اپنے خوفناک روپ میں آ گیا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس اور سر پر بڑی سی پگڑی تھی،
پگڑی پر انسانی ہڈیوں کا نشان بنا ہوا تھا۔ میدان میں دور دور تک بے شمار جادوئی پتلے دوڑتے پھر رہے تھے۔ غار سے باہر آتے ہی شہنشاہ افراسیاب نے انہیں عمر و عیار کی تلاش میں دوڑا دیا تھا، جو میدان میں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آقا، معلوم ہوتا ہے عمر و عیار وادی سے فرار ہو گیا ہے۔ سیاہ پتلوں نے سارا میدان سامنے موجود تمام پہاڑی اور پہاڑی غار دیکھ لینے کے بعد کہا، لیکن عمر و عیار انہیں کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ شاگون جن نے، جو اس وقت طوطے کے روپ میں تھا اور شہنشاہ افراسیاب کے بازو پر بیٹھا ہوا تھا، شہنشاہ افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، عمر و عیار اس وادی سے فرار نہیں ہوا، وہ بدبخت یہیں کہیں موجود ہے۔ سیاہ جادوئی پتلے ابھی اسے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے جھڑکتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سیاہ جادوئی پتلے کافی دیر تک دوڑتے پھرتے رہے، پھر انہوں نے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے آ کر اس بات کا اقرار کر لیا کہ عمر و عیار اس وادی اور وادی میں کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتا ہے؟ سیاہ جادوئی پتلوں کی ناکامی کا سن کر شہنشاہ افراسیاب نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، آقا، اگر میں جن کے روپ میں ہوتا تو آپ کو آنکھیں بند کر کے ابھی بتا دیتا کہ عمر و عیار کہاں ہے، مگر آپ کے ہزار جادو ختم ہونے کی وجہ سے میرا بھی جناتی روپ ختم ہو گیا ہے۔ آپ عمر و عیار کو تلاش کرنے کے لیے پتال کے سیاہ مینڈکوں کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب سے کہا۔ سیاہ مینڈک؟ او ہاں، اب مجھے سیاہ مینڈک کو ہی بلانا ہوگا، شہنشاہ افراسیاب نے سر جھٹک کر کہا۔ اس نے جلدی سے منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ کی انگلی زمین کی طرف کر کے جھٹکی، زمین پر ایک دھماکہ سا ہوا اور اس پر شگاف پڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے شگاف میں سے سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا مینڈک اچھل کر باہر آ گیا اور زور زور سے ٹرٹرانے لگا۔ پتال مینڈک، اس وادی میں عمر و عیار کہیں موجود ہے، اسے تلاش کر کے ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے سیاہ مینڈک کی طرف دیکھتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ مینڈک زور سے ٹرٹرایا اور پھدکتا ہوا ایک طرف جانے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ سیاہ پتلوں کی طرف کر کے جھٹک دیا، جو میدان میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب نے منتر پڑھ کر ان کی طرف جھٹکا، بجلیاں سی کڑکیں۔ دوسرے ہی لمحے تمام کے تمام سیاہ پتلے فولادی پنجے بن گئے۔ سیاہ مینڈک کے پیچھے چلے جاؤ، عمر و عیار جہاں بھی دکھائے دے اسے پکڑ کر ہمارے سامنے لے آؤ، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا تو فولادی پنجے دوڑتے ہوئے سیاہ مینڈک کے پیچھے جانے لگے۔ آقا، پتال مینڈک تو اس غار کی طرف جا رہا ہے جہاں شہزادی ساسان جادو کو آپ نے جادوئی پنجرے میں بند کر رکھا ہے، شاگون جن نے کہا۔ او ہاں، اس کا مطلب ہے عمر و عیار اسی غار میں موجود ہے۔ شہزادی ساسان جادو کی وجہ سے وہ ہمارے طلسمی پتلے اس غار میں نہیں گئے ہوں گے، اسی لیے انہیں عمر و عیار کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، شہنشاہ افراسیاب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سیاہ مینڈک پھدکتا ہوا واقعی اسی غار کی طرف جا رہا تھا اور پھر وہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے کئی فولادی پنجے بھی غار میں گھس گئے۔ پھر یکلخت زوردار آوازوں میں بجلیاں کڑکنے لگیں اور غار سے باہر موجود سارے فولادی پنجے غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی جیسے زوردار انداز میں بادل گرجا اور دوسرے ہی لمحے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے ہوا میں ایک فولادی پنجہ نمودار ہوا، جس نے عمر و عیار کو دبوچ رکھا تھا، جو پنجے کی گرفت میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پنجے نے عمر و عیار کو زمین پر پھینکا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمر و عیار کو اپنے سامنے دیکھ کر شہنشاہ کے افراسیاب کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پھیلا کر عمر و عیار کی جانب کیا۔ اس کی انگلیوں سے زرد رنگ کی لہریں نکل کر عمر و عیار پر پڑنے لگیں۔ دوسرے ہی لمحے عمر و عیار کا جسم فولاد کی موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑتا چلا گیا۔ تم عمر و عیار ہو، تم یہاں! عمر و عیار کو نمودار ہوتے دیکھ کر شہزادی ساسان جادو نے خوشی اور حیرت سے چیختے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہارے سر کا کبھی نہ ہونے والا تاج۔ عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم غار میں کیسے آ گئے؟ غار تو چاروں طرف سے بند ہے، اس غار میں سوائے جادو کے زور سے آنا ناممکن ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں جادوگر تو نہیں ہوں، مگر دنیا کے تمام جادوگروں کے سوائے تمہارے باپ کے مجھے اپنا باپ مانتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر میرے لیے پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اصل میں شہنشاہ افراسیاب سے مقابلے کی تیاری کر کے زنبیل سے نکلا تھا تو اس نے اپنی انگلی میں موجود ایک طلسمی انگوٹھی کو حکم دیا تھا کہ وہ اس سے اس غار میں پہنچا دے جہاں جادوئی پنجرے میں شہزادی ساسان جادو قید ہے۔ میرا باپ کیا مطلب؟ شہزادی ساسان جادو چونک کر پوچھا۔ میں تمہارے باپ شہنشاہ افراسیاب کی بات کر رہا ہوں، شہزادی ساسان جادو، عمر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔
وہ تو تم نے مجھے پہچان لیا، امرو کے منہ سے اپنا نام سن کر شہزادی سسان جادو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی سسان جادو، مجھے نہ صرف تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے بلکہ مجھ پر یہ بھی حقیقت اشکار ہو چکی ہے کہ تمہارا باپ مجھے کیوں نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور تم کس طرح مجھے اپنے باپ کے ہاتھوں مرنے سے بچانے چلی آئی ہو۔ پہاڑی شہزادی، جلاد جادوگر اور شاگار جادوگر، یہ سب تمہاری گڑھی ہوئی کہانی ہے۔ تم نہ صرف مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہو بلکہ اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب کو بھی اس کے مقصد میں سرفراز رکھنا چاہتی ہو، اور میرے ساتھ مل کر سامری کے محبت سے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کرنا چاہتی ہو۔ عمرو یار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تم تو ساری حقیقت جان چکے ہو، یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا۔ شہزادی سسان جادو ہونٹ سکوڑ کر مایوسی کے عالم میں کہا۔ کیوں برا کیوں ہوا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم سب کچھ جان چکے ہو تو لازماً تم یہ بھی جان گئے ہوگے کہ بابا سرخ شیطانی کھوپڑی کس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں بتائے بغیر میں وہ کھوپڑی تمہارے ساتھ مل کر حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اب تم اس کھوپڑی کے لیے کیوں کر میرا ساتھ دو گے؟ اب تو یہی ہوگا، یا تم نہیں رہو گے یا میرا باپ نہیں رہے گا۔ شہزادی سسان جادو نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں تو؟ عمرو نے سنجیدگی سے کہا تو شہزادی سسان جادو چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے عمرو نے سے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ تم میرا ساتھ دو گے؟ شہزادی سسان جادو نے عمرو کی طرف یقین نہ آنے والے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت عجیب سی خوشی لہرانے لگی تھی۔ ہاں شہزادی سسان جادو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے لیے سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کرنے سامری جادوگر کے مبد میں ضرور جاؤں گا، عمرو نے کہا، اور شہزادی سسان جادو کی آنکھوں میں مسرت سی جگمگانے لگی۔ او عمرو یار، تم نے بہت بڑی خوشی مجھے دی ہے۔ خوشی کے مارے شہزادی سسان جادو سے کچھ کہا ہی نہ گیا۔ تم نے جب مجھے اپنے باپ سے بچانے کے لیے اتنی پریشانی اٹھائی ہے اور سزا کے طور پر اس جادوئی پنجرے میں قید ہو گئی ہو تو بھلا میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں گا؟ میں تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے اس شیطانی کھوپڑی کو حاصل کرنے ضرور جاؤں گا۔ ہاں مگر ابھی عمرو یار نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کسی مینڈک کے ٹرٹرانے کی آواز سنائی دی۔ عمرو اور شہزادی سسان جادو چونک پڑے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ مینڈک موجود تھا جو گول گول آنکھوں سے عمرو یار کو دیکھتے ہوئے ٹرٹرا رہا تھا۔ پتال مینڈک! او، اسے یقیناً بابا نے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے۔ عمرو جاؤ یہاں سے، جلدی کرو، بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں بابا آ کر ہلاک کر دیں گے۔ شہزادی سسان جادو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ کرتا ایک کڑاکا ہوا اور وہاں ایک طلسمی فولادی پنجہ نمودار ہوا۔ طلسمی پنجے نے نمودار ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے عمرو کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پنجے کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ بے اختیار عمرو یار کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسے چیختا دیکھ کر شہزادی سسان جادو بھی بری طرح سے چیخ اٹھی۔ طلسمی فولادی پنجے نے عمرو یار کو گرفت میں لیا اور پھر یکلخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار وہاں سے غائب ہوتے ہی شہزادی سسان جادو چیخی اور پاگلوں کی طرح پنجرے کی ہڈیوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی، جیسے غصے اور وحشت کے عالم میں وہ ہڈیوں کے بنے ہوئے اس پنجرے کو توڑ دینا چاہتی ہو، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے چیختے ہی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ ہڈیوں کے پکڑتے ہی اس کے ہاتھوں سے دھواں نکلنے لگا اور اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل گئے تھے، جیسے شہزادی سسان جادو نے گرم گرم سلاخوں کو پکڑ لیا ہو۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوف اود کر آیا تھا۔ افراسیاب بابا عمرو یار کو مار دیں گے، وہ اسے ہلاک کر دیں گے، میں کیا کروں؟ اور اگر عمرو یار کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، میں خود کو ہلاک کر لوں گی۔ بابا عمرو یار! شہزادی سسان جادو وحشت بھرے انداز میں اپنے باپ اور عمرو یار کو آوازیں دینے لگی، مگر وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی آواز غار میں دور تک لہراتی چلی گئی۔ شہزادی سسان جادو کافی دیر تک اسی طرح چیخ چیخ کر شہنشاہ افراسیاب اور عمرو یار کو آوازیں دیتی رہی، پھر جیسے وہ بے دم ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ خوف، پریشانی اور دکھ سے اس کا سارا بدن لرز رہا تھا۔ اسے عمرو یار کی موت جیسے صاف نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، اور پھر اس نے واقعی بے بسی کے عالم میں رونا شروع کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ذہن میں جیسے ایک کندا سا لبکا، وہ بے اختیار چونک اٹھی۔ جادوئی تھیلا! او نانی اماں کا دیا ہوا جادوئی تھیلا تو میرے پاس ہے، اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ دوستو، یہ اس کا 7واں پارٹ عمرو یار اور افراسیاب کی قسم کا میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا 8واں پارٹ آپ کو صبح مل جائے گا۔ کہانی بڑی ہی زبردست موڑ پر جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہزادی سسان جادو عمرو یار کو افراسیاب کے چنگل سے آزاد کروا پاتی ہے یا نہیں، یا پھر خود بھی بیچاری پھنس جاتی ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ عمرو یار مر جائے گا یا پھر سسان جادو
عمر یار کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہے گی یا عمر یار اپنی حفاظت خود کرے گا؟ دیکھتے ہیں اس جادوئی کہانی کا اگلا حصہ پارٹ 8 انشاءاللہ تعالی جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔